ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم۔ اگر کہہ دیا معصوم کون ہیں، بے گناہ کون ہیں، نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکا۔ نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی ہے اور بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ نبی کی طرف ڈر کی نسبت کرنا، جو یہ کہے کہ کچھ احکام لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے، وہ کافر ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں۔ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم ہے۔ اگر کہہ دیا یا مان لیا تو کیا ہوگا؟ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ نبی کی عظمت، نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ جو ہجڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ نبی کی حیات، انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اس طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی، پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہید کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہٰذا وہ ذاتی ہوا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی اور رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ کوئی امتی زہد و تقوی، اطاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکا۔ انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ عقیدہ انبیاء کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے، ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ تعالی ہی کو ہے۔